This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے خواب کا منظر بدلنے والا ہے، ہمارے خواب کا منظر بدلنے والا ہے، چراغ رہنے دو سورج نکلنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آمین۔ ناظرین مکرم، وطن عزیز میں انتخابات کی تاریخ کا کیا اعلان ہوا کہ ہمہ وقت ہر طرف چہل پہل اور گہما گہمی شروع ہو گئی۔ نہ صرف آزاد امیدواران بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران ہمہ وقت اپنے حلقوں میں عوام کے درمیان اسی طرح وعدے وعید کرتے نظر آ رہے ہیں، سبز اور سنہری خواب بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ ان کی تعبیر وطن عزیز کو لوگوں کو ملے گی یا نہیں ملے گی، تاہم ایک عمل ہے، سیاسی عمل ہے، جمہوری عمل ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ مکس نیوز کی ہمیشہ یہ کاوش رہی کہ نت نئے پروگراموں کو ناظرین تک پہنچایا جائے، تو اسی انتخابی سلسلے کو انتخابی گہما گہمی کے عنوان سے مرتب کرتے ہوئے پروگراموں کا آغاز کیا۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ سیاسی اور سماجی طور پر ہمہ وقت متحرک انجمن طلباء اسلام اور سنی تحریک علاوہ ازیں جنرل سیکرٹری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بھی آپ کی پہچان، امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ 150 میری مراد عزت مآب جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ، اور انہیں میں ان 4 مصروں کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جھوٹ کو سچ کہا نہیں جاتا، جھوٹ کو سچ کہا نہیں جاتا، سچ کسی سے سنا نہیں جاتا، درد جانے کے منزلیں جانے، درد جانے کے منزلیں جانے، چل پڑے ہیں رکا نہیں جاتا۔ بابر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام انتخابی گہما گہمی میں تشریف لائیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چینل کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابی ممکنات فرمائے۔ اچھا بابر صاحب، آپ ایک معروف قانون دان اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس حوالے سے ایک عالم میں جانے جاتے ہیں۔ پھر اچانک کارزار سیاست میں آنے کا جو پروگرام بنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں جناب کوثر سیدی صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، مکس چینل کا، کہ آپ نے مجھے آج اپنے چینل میں مدعو کیا۔ تو جب بھی آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ سیاست میں کیسے آئے، سیاست تو شروع سے ہی ہم جب انجمن طلباء اسلام سے وابستہ رہے اور ہیں الحمدللہ، جی، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو ہماری سیاست ہے وہ پازیٹیو سیاست ہے۔ اس سیاست کا جو محور ہے وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے، سبحان اللہ، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی ایم کو لے کر اس اسٹرگل میں ہم الحمدللہ چل رہے ہیں کہ وحدہ لا شریک پاکستان کے اندر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کروا دے، جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ بے شک، اس پاکستان کے حصول کے لیے جتنی بھی ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اگر آج پاکستان کا نام ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے، بوسیلہ مصطفیٰ اور ان اسلاف کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ سیاست جو صحیح معنوں میں ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو سیاست کی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، تو اس سے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیاست کی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کی،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیاست کی، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یعنی کہ مدینہ منورہ شریف میں بیٹھ کر سیاست کی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہے ہی اصل میں ان لوگوں کا کام ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بالکل، یہ علامہ صاحب نے جو فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آج یعنی کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ کا کیا کام سیاست میں، یعنی کہ ایک ضرب المثل میں مولویوں کا کیا کام سیاست میں۔ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اگر جو دین کا علم رکھتا ہے اور اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاست کو پڑھا ہے جو آپ نے مدینہ المنورہ شریف کی ریاست میں کی ہے، تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ بے شک ایسی ہے۔ اپنا جناب محمد حسین بابر صاحب، آپ اسلاف کی سنت پر عمل پیرا ہیں، الحمدللہ، اللہ عز و جل آپ کو انشاءاللہ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو موروثی سیاست ہے اس کا عمل دخل ہے، اور پدرم سلطان بود کا سلسلہ جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور اب تک شاید جاری رہے گا، نئے لوگوں کو آنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پلیٹ فارم سے اس موروثی سیاست کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس کی میں مثال یہاں سے دینا چاہوں گا کہ جناب قبلہ بابا جی جب انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تو وہ آپ دیکھیں، میں نے جیسے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمارا جو ماٹو ہے نسب العین، وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا دینا ہے۔ بے شک ایسی بابا جی اللہ علیہ نے جو پیرا دیا وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا، فقید المثال، فقید المثال، اور انہوں نے یعنی کہ کسی طرح سے بھی وہ یعنی کہ وہ اس میں وہ نہیں کیا کسی کے ساتھ، یعنی کہ کسی سے ڈرے ہوں، کسی سے گھبرائے، نو کمپرومائز ایٹ آل، سختیاں جھیلی، یعنی کہ معذوری کے عالم میں بھی ان کو انہوں نے ظالموں نے جیلوں میں پھینکا، اور جو ان کے ساتھ کیا بعض کا پہلے بتاتے نہیں تھے، لیکن بعض کا کہتے کہ اتنا ظلم کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ معذور ہونے کے باوجود انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا، اور حق پرستی کی بات تھی، صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرتے تھے، حرمت قرآن کی بات کرتے تھے، اہل بیت اطہار کی بات کرتے تھے، امہات المومنین رضوان اللہ مجمعین کی بات کرتے تھے، کوئی ذاتی تو کوئی ان کا نہیں تھا نا۔ تو جب ان کا وصال باکمال ہوا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو وہ آپ کے جنازے نے فیصلہ کر دیا۔ جب جنازے کے بعد، کیونکہ امیر محترم کے وصال تھا، امیر المجاہدین ہمارے بابا جی، تو ان کے بعد یعنی کہ دوستوں نے یعنی کہ خود فرمایا کہ میں کسی صورت میں بھی تحریک کا امیر نہیں بنوں گا، جو میرے سینئرز ہیں وہ بنیں، تاکہ لوگ ہمارے اوپر ایسا نہ کریں۔ لیکن اصل میں گزارش تھی کہ جتنے بھی باقی یعنی کہ دوست صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے ہے کہ کیونکہ ابھی آپ کی پارٹی جو نئی تھی اور والد محترم کو زیادہ ٹائم نہیں ملا، وہ اللہ کو پیارے ہو، اگر آپ یعنی کہ تحریک کو نہیں چلاتے تو نہیں کریں گے تو پھر معاملہ اور ہو جائے گا۔ اور میں اس بات کا شاہد ہوں کہ میں نے ان کی سپیچز سنی جب ملتان میں، اس وقت کہا کہ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مجھے کسی قسم کا وہ نہیں ہے لالچ، نہ میں یہ چاہتا ہوں۔ میری مجلس جو شورا ہے مرکزی، جب مجھے حکم کرے گی میں فوری یعنی کہ اپنا اس عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں۔ کوئی شک نہیں کہ تو ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا حضور، میں یہاں آپ کی اجازت سے حضرت کے لیے ایک شعر اپنا پیش کرنا چاہوں گا کہ میرے دامن میں فقر بو زرو عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بو زرو عشق بلالی ہے، ملائک رش کرتے ہیں میری نسبت جو عالی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو عرصہ دراز سے ان ہیں، جی، الیکشن جیتتے رہے ہارتے رہے، وہ یہ ایک الگ بات ہے۔ تو
پلیٹ فارم سے آپ ایک بڑے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے بارے میں جو عوام الناس کی رائے ہے وہ بھی بڑی مثبت ہے. الحمدللہ آپ کا کردار بھی سب کے سامنے ہے الحمدللہ اور اس میں بھی کہیں خدا نخواستہ کوئی جھول جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس حوالے سے آپ جب مختلف تقاریب میں جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں جو لوگوں کا ریسپانس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محترم بھائی جان، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، وہ نسبت کی بات ہے. واہ، کہ مجھ کو نسبت ہے جن سے، ان کی وجہ سے لوگ ہاتھ چومتے ہیں. اللہ، خدا کی قسم میں ان کہتا ہوں یار میں اس قابل نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کے ہاتھ نہیں چوم رہے، ہم جن کے چوم رہے ہیں ان کے چوم رہے ہیں. اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا جی. وہ یعنی کہ اتنا احترام دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ساتھی ہمارا کوئی یعنی کہ ایک انگلی تو اٹھا کر بتائے، دکھائے کہ یعنی کہ آپ نے یہ کیا ہے. الحمدللہ یعنی کہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت سر ابھی یعنی کہ انٹروڈیوس ہوئی تھی نا، لیکن اس کے باوجود ہم نے لاکھوں ووٹ لیے اور ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. لیکن ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ووٹوں کے لیے احتجاج کے لیے نہیں نکل رہا. آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں. انہوں نے ڈاکہ مارا، میں نے کوئی بات نہیں، یہ تو ہوگا حشر میں معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو بابا جی نے یہ بات کر کے یہ بات ساری ختم کر دی. انہوں نے کہا لیکن میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر، حرمت قرآن پر، صحابہ کرام پر اگر کسی نے بات کی پھر میں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. اور اسی نسبت کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ لرنر پرسن ہیں، آپ جانتے ہیں حالات و ناظر ہر ماشاءاللہ ایک آپ کی نظر ہے اپنا اس سارے وقت پر کہ جو گزر رہا ہے، کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ دیا، آج پوری دنیا میں جس طرح انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ نہیں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ پوری دنیا میں لگ رہا ہے سر. یہاں میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ یہ میرا لکھا ہوا کلام ہے. جی انہی کا، یہ بھائیان وسیم ممتاز، ہاں جی وسیم ممتاز صاحب نے یہ یعنی کہ لکھا تھا ماشاءاللہ. اچھا آپ یقین فرمائیں کہ لوگوں کا پیار اتنا ہے اور اللہ پاک ہمیں ایسا کر دے جیسے لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ تیرے کرم سے ایسے کام کریں کہ لوگ واقعی جو تیری دکھی یعنی کہ مخلوق ہے، تیرے محبوب کی امت ہے، ان کے لیے ہمارا کوئی ایسا یعنی کہ وہ معاملہ ہو جائے کہ لوگ خوش ہوں. اچھا اس میں بابا جی نے یہ نعرہ دیا. اب جیسے میری گاڑی ہے اس کے پیچھے پینافلیکس لگا ہوا ہے، تو یعنی کہ جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں جب باقی دوستوں گاڑی میں وہ ایسے دیکھتے ہیں نا ایک دم بھی کون ہے. اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ ساتھ ہی یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا بھی اتنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ سب کچھ ہے. یہ نعرہ کسی اور دیکھ کر نہیں لگایا جائے گا، کسی نے یہ آپ کے ساتھ صرف وہ یعنی کہ اس حوالے سے، اس نسبت سے. اور وہ تھا نا یہ کہ جو یہود و نصارہ کی چال تھی نا، وہ یہی تھی نا جی کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. کہ اگر مسلمان کو مارنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ان کے دلوں سے نکال. لیکن بابا جی نے اس دور کے اندر جس انداز میں اس کا مقابلہ کیا، ان کا یہود و نصارہ اور ہندو بدھ مت جتنے بھی انہوں نے ظلم کیا مسلمانوں پر، تو یقین فرمائیں کہ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جی ناظرین، جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ سے گفتگو جاری ہے اور ابھی نسبتوں کا ذکر ہوا تو مجھے اپنی ایک ربائی یاد آئی کہ نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے. بے شک نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے. بے شک نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے. جو گدائی کے تخت پر بیٹھے، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ سے پوچھیں گے کہ اور آپ کا منشور کیا ہے. ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. کسی نے آنکھ سے حیرت نکال کر رکھ دی
کسی نے آنکھ سے حیرت نکال کر رکھ دی، پھر اس کے بعد اسے آئینے کا نام دیا۔ واہ واہ، تو کردار بھی مثل آئینہ ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ نے اپنی جو مثالی زندگی گزاری ہے اور جس صحبت میں وہ رہے، ان کے جو اثرات ان پر ہیں، یقیناً معاشرے میں اور ان کے حلقے میں جو پذیرائی انہیں مل رہی ہے وہ سب اسی کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ۔ جناب بابر صاحب، جو آپ کا منشور ہے اس وقت اپنے حلقے میں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے۔ جی، سب سے پہلے اسلام، پاکستان اور عوام۔ واہ۔ کہ پاکستان کے اندر جب، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر جب اسلامی نفاذ ہوگا تو پھر انشاءاللہ تبارک تعالی ہر طرف سے جو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتیں وہ ہمارے شامل حال ہوں گی۔ بے شک بے شک۔ آج جو ہم ذبوح حالی کا شکار ہیں، اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف نے ہماری تربیت کی تھی، جو ہمیں میسج دیا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ صحیح فرما رہے۔ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کوشاں ہیں، لیکن ملک کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ جو لوگ میرے دین کی خدمت کریں گے، میرے دین کی نصرت کریں گے، میں ان کے ساتھ نصرت کروں گا۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم یعنی کہ پاکستان کے اندر، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا، ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں سے ذرا پوچھیں کہ ریاست مدینہ میں جو یعنی کہ حکمران تھے، جو خادم تھے، انہوں نے کس طرح انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت پر یعنی کہ وہ اناج اٹھا کر یعنی کہ لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہوتے تھے۔ خادم نے کہا، جو آپ کا خادم تھا، اسلم میرا خیال ان کا نام تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا قیامت کے روز میرا اٹھا لو گے آپ بوجھ؟ مجھے اٹھا کے جانے دو۔ میں ایک اور سید صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں، سمجھتے ہیں ساری بات کو۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار تھا نا، وہ رات کو اناج اٹھا کر مدینہ منورہ شریف کے جو محتاج اور ضرورت مند لوگ تھے ان کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے تھے، خود اپنی پشت پر۔ تو ان کی پشت مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، تو آپ نے اپنے غلام کو کہا یار یہ ایک راز کی بات ہے، تو یہ آپ نے بتانا نہیں کسی کو۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو جب یعنی کہ وہ دیکھا گیا نشان، تو سب پریشان ہو گئے، یہ نشان کیوں ہے؟ تو جب کوئی ایسی بات ہونے لگی تو پھر ان کو بتانا پڑا۔ انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ میرے آقا جو ہیں وہ رات کو یعنی کہ لوگوں کی ضروریات کا سامان اپنے پشت پر ڈال کر وہ گھروں میں دے کے آتے تھے۔ یہ ہے ہمارا اسلامی نظام، یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے۔ یہی تحریک ہم لے کر بابا جی کی قیادت میں، اور اب زیدہ مجدہ جو ہمارے مرکزی قائد ہیں، ان کی ہم یعنی کہ رہنمائی میں یہ کام لے کر چل رہے ہیں، تاکہ اس ملک کے اندر یعنی کہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی غریب ہوگا، نہ کسی کو حق ہوگا کہ کسی پر ظلم کرے۔ ہر بندے کو جواب دینا ہوگا، خواہ وہ کیا وزیر اعظم بنے، خواہ وہ یعنی کہ ممبر قومی اسمبلی بنے، خواہ وہ اپنا یو سی چیئرمین بنے، ہر بندے کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے، منشور کیا کہہ رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کا کیا تھا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے۔ کے پلیٹ فارم سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحریک ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور بابر صاحب بھی ماشاءاللہ اس کا حصہ ہیں۔ تو بابر صاحب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ خاصے متعارف رہے، طیب صاحب ماشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کا بڑے قریبی تعلق ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ وکلا سیاست میں بھی آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ جی الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا مختصراً ان دو تحریکات کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ میں نے جیسے اپنا سید صاحب گزارش کی ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے مرکزی صدر تھے اور بانی رکن انجمن طلبہ اسلام کے۔ میرا خیال ہے کہ میں 6ٹھی جماعت میں تھا جب میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اس وقت سے الحمدللہ جو تربیت ہوئی تو نعت پڑھتا تھا میں نا، سرکار کی نعت پڑھتا تھا۔ تو مجھے آج بھی یعنی کہ یاد ہے کہ جب ہم یعنی کہ مسجد میں جا کر نعت پڑھتے تھے، اور جب ماہ سیام آتا تھا تو لوگوں کو اٹھاتے تھے، جا کے اعلان کرتے تھے۔ تو یہ تربیت کا اثر تھا نا کہ بچے حالانکہ یہ ہوتے ہیں کہ کھیل کود میں، لیکن میں رات کو یعنی کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے میں نے جا کے اٹھانا
کہ روزے دار ہو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھو روزے کا وقت ہو گیا، اور پھر نعت پڑھنے کے بیڑا محمد والا لیندہ تاریاں، جنہیں مدینے جانا کر لو تیاریاں، وہ ابھی ایسے. تو یہ اپنا تربیت ہے انجمن طلبہ اسلام کی. پھر حاجی صاحب ماشاءاللہ دیکھیں آپ، یعنی کہ حاجی صاحب کی اگر لائف کو دیکھیں، وہ ماشاءاللہ منسٹر ہیں مختلف بڑی بڑی یعنی کہ جو وزارتیں تھیں، لیکن کوئی آج بھی ان کے اوپر ایک کوئی انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا ان کی وہ تھا. تو پھر انہوں نے کمال زندگی گزاری ہے، درویشی والی زندگی گزاری ہے. تو اللہ کریم کے کرم سے دیکھو وہ سرخرو ہے. اب وہ المستویٰ ویلفیئر اسٹریٹجی چلا رہے ہیں نا پاکستان کے اندر، اور دیگر 22 ممالک میں بھی کام ہو رہا ہے حاج صاحب کا، اور ان کے کردار کی وجہ سے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی ایسا یعنی کہ انسیڈنٹ ہوتا ہے خدا نخواستہ، جیسے یہ اپنا ہمارا کیا کہتے ہیں سیلاب کا ہوتا ہے، یا پھر جیسے زلزلے آتے ہیں، تو پھر حاجی صاحب کی قیادت میں ہم بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں اللہ کی رسول کے رضا کے لیے اور اپنا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے. تو ابھی بھی حاجی صاحب تشریف لے کے آئے ہوئے تھے 3-4 روز پہلے، وہ میرے پاس ہی انہوں نے قیام فرمایا تھا، اور بھائی اپنا مسعود عالم نیازی صاحب کے پاس. تو یعنی کہ ان سے ایسا محبت کا رشتہ ہے کہ وہ ہم سے ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. ابھی یعنی کہ تشریف لائے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ محمد حسین بابر کے لیے آپ نے کامیابی کے لیے پورا زور لگانا ہے. وہ یعنی ہمارے کاز کی کامیابی ہے. میں تو خود کہتا ہوں محمد حسین بابر کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا جو کاز ہے، جو نسب لڑ وہ سب سے بہتر ہے. اس کے لیے سیاست کے بارے میں جی، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے تربیت ہوئی تھی، وکالت کرنے کے بعد یعنی کہ الحمدللہ وہ جو سیاست کے جراثیم تھے وہ جوش مارتے تھے، پنپتے رہے یہاں پہ. تو پھر یہاں پہ میں نے بھائیان الحمدللہ نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا رہا ہوں. اچھا. اور میں فنانس سیکرٹری رہا ہوں، میں لائبریری سیکرٹری رہا ہوں، میں متعدد بار ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں الحمدللہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. اور اتنا پیار دیا دوستوں نے، اللہ نے سب کو سلامت رکھے. وہ صرف اور صرف میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یعنی کہ اس میں وہ کوئی والی بات نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا کرم، جو اپنے جذبات کے ساتھ، جو ہم اپنے مشن کے ساتھ سچے تھے، اس کی وجہ سب کچھ تھا کہ لوگ پیار کرتے ہیں. اور سینکڑوں ووٹوں سے جیتا رہا ہوں ہر دفعہ نا. یہ نہیں ہوا کہ کبھی 2 ووٹوں سے یا 5 ووٹوں سے، نہیں، سینکڑوں سے، 400 ووٹ سے، 500 ووٹ سے، 600 ووٹ سے، 800 ووٹ سے، الحمدللہ رب العالمین. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو یہی مشن جو ہے جناب محمد حسین بابر صاحب کا ہے. سر یہ بتائیے کہ کیا انتخابات کی جو تاریخ ہے اناؤنس ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انتخابات اس تاریخ کو ہوں گے یا خدا نخواستہ ملتوی ہونے کے امکانات ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ انتخاب ہوں گے. جو جیسے آپ نے فرمایا نا، یعنی کہ لگ رہا ہے کہ جیسے رونقیں بحال ہوئی ہوئی ہیں، لوگ یعنی کہ ادھر ادھر پھر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر محاذ پہ جو دنیا داری کے سیاستدان بنے ہوئے ہیں، ان سب کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ہم. کیونکہ ہمارا یعنی کہ کاز کوئی دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا جو کاز ہے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہمارے معاملات کو. تو مرکز اور محور وہی، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے کاز کے لیے کام. میرے دوست کہنے لگے کہ یار بابر کیا سیاست؟ میں کہا یار سیاست کے لیے نہیں آ رہے، ہم کاز کے لیے آ رہے ہیں. کہ دیکھو نا، یہ جتنے دنیا دار ہیں ہمیشہ اگر آپ کی ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یہ کیا ہے؟ کیا نالیوں کے نعروں پہ، کیا یعنی کہ جی اپنا پلاٹوں کے نعروں پہ، کیا سڑکوں کے نعروں پہ ووٹ لیے انہوں نے؟ پھر جا کے کبھی دکھایا منہ ان کو؟ نہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ جو سیاست کرتے ہیں نا، یہ نالیوں اور گٹروں کی ادھر ادھر، یہ نہیں ہوگی. خود کام ہوں گے سارے انشاءاللہ. اور ہم کسی کو جھوٹی تسلی بھی نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے اللہ کی توفیق سے. اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ کیا سیاست واقعی عبادت کا درجہ رکھتی ہے؟ جی سر، سیاست عبادت کا درجہ رکھتی ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر سیاست کوئی ایسی بات ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجنہ وشنی میں بیٹھ کے سیاست نہ کرتے. لیکن یہ جتنے ہمارے یہ جو ہیں یہ سیاستدان ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہے سر. یہ تجارت کر رہے ہیں. یہ تجارت کر رہے ہیں. سیاست کے نام پہ تجارت کر رہے ہیں. سیاست اگر ہو نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی آپ نے وہ پوائنٹ پہ. سیاست یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب جی چاہا میٹھا کھانے کے لیے، آپ تو بہتر سمجھتے ہیں نا اس معاملے میں سیاست کیا ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمائش کی، تو کیونکہ وظیفہ اتنا تھا اس سے پورا نہیں ہو سکتا تھا، تو زوجہ محترمہ نے یعنی کہ نا تھوڑا تھوڑا جو وظیفہ تھا اس میں سے ایسے بچاتی رہی. ایک دن نا یعنی کہ اپنا وہ جو میٹھا وہ سامنے آپ کے پیش کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟
تو زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا، تو میں نے پھر وہ بچا کے کہ آپ کی خواہش تھی چل میں وہ کیا. آپ نے فوری بلایا خازن کو جو بیت المال کا خازن تھا کہ میرا اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے. یہ ہے سیاست سر جی، یہ ہے سیاست. اور پھر جب آپ کا وصال با کمال ہو رہا ہے، آپ نے سعید صاحب تقریباً میرا خیال ہے پورے 2.25 سال میں 8,000 درم لیا ہوگا، درم یا دینار جو بھی سکا تھا. اور جب آپ کا وصال با کمال ہو رہا تھا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میری فلاں یعنی کہ جو جگہ پڑی ہے اس کو سیل کر کے اس کے پیسے بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں. یہ ہے سر سیاست. اصل بات یہ ہے سیاست. یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں سے لوٹیں سارا کچھ، جا کے باہر کے ممالک میں وہاں جا کے اپنا اس کو جمع کروا دیں. یہاں سے لوٹیں، فیکٹریاں بنا لیں. آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ پاکستان کے اندر جو سیاست لوگ کر رہے ہیں ان کی فیکٹریاں کن کی ہیں؟ شوگر ملیں کن کی ہیں؟ آئل ملیں کن کی ہیں سر؟ دیگر انڈسٹری کن کی ہے؟ سب کچھ نہیں گئے. مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی جو متوسط طبقہ ہے جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو پاکستان کے لیے کوئی مزید قربانیاں دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا، ابھی پچھلے دنوں جو ایک وہ کارٹون شیئر ہوا کہ بیرون ممالک رہنے والے سیاستدانوں کو پاکستان میں وزیر اعظم کی نوکری ملتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا. یعنی کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ان لوگوں کی وجہ سے قوم کے منہ پہ تماشا لگ رہا ہے نا، ان لوگوں کی وجہ سے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کتنے امیدواران جو ہیں وہ مطلب ہے کہ سیاسی میدان میں اتارے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جیسے 2018 میں تقریباً ہمارے 167 قومی اسمبلی کے ممبران کی سیٹ پہ ہم نے نا لوگ کھڑے کیے تھے. اس دفعہ قائد محترم کی یعنی کہ جو پالیسی ہے جو ان کا ہے وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے، خواہ وہ MNA کی ہو خواہ وہ MP کی ہو انشاءاللہ. کیونکہ وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی وہ نہیں ہے، کاز ہے. اچھا، آپ کے ساتھ جو صوبائی حلقے ہیں جی وہ کون کون سے؟ PP 218 اور PP 217. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو وہاں سے جو آپ کے امیدواران ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جی اپنا اختر رضا قریشی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ساتھی ہمارے اپنا ریحان جویہ صاحب ہیں. اچھا، اور ایک ساتھی ایسے یعنی کہ ابھی تھوڑا سا وہ مشاورت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سر ان دنیا دار سیاستدانوں کا جی دیکھیں، کبھی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں انہوں نے جہاں جہاں انہیں پتا تھا نا کہ یہ اپنا ان کا یعنی کہ الحمدللہ بڑا اثر ہے، انہوں نے وہاں سے وہ یوسیز کٹوا دی ہیں، ساری اپنے اس میں ڈلوا لی ہیں. تو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب کے ساتھیوں کا، کارکنان کا یہ جذبہ ہے کہ جہاں بھی یہ ہو ہم انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ ان کے خلاف لڑیں گے، کیونکہ یہ ہمارا جہاد ہے سر. ہم یہ جہاد کر رہے ہیں ان کے خلاف، اور انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا جناب محمد حسین بابر صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں جی، اور میری خواہش ہوگی کہ ہمارے ناظرین کو اس الیکشن کمپین کے حوالے سے اور جو آپ نے اس سارے منظر نامے میں دیکھا اس حوالے سے جو بھی کوئی خصوصی میسج دینا چاہیں وہ عطا فرمائیے. میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی کے دوست ہیں یا دیگر وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس دفعہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں. آپ نے سب سیاستدانوں کو دیکھ لیا، 76 سال سے جو کھلواڑ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا. اب پلیز آپ یعنی کہ دین کی طرف آ جائیں. یہ یعنی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ جو اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کے شامل حال ہوتی ہیں. آپ الیکشن والے دن نکلیں، ووٹ دیں، لوگوں کو خود لے کے جائیں، کیونکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اگر قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کہ آپ نے تو میرے نام پہ ایک پرچی نہیں دی تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا واسطہ تو یعنی دنیا داری تو عارضی ہے جو ختم ہو جائے گی. ہمارا واسطہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. قبر میں جب مردہ یعنی کہ جب دفن کرتے ہیں، پہلا سوال جو یعنی کہ ہم نے جانا قبر میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں دکھایا جائے گا. اگر وہاں ہم فیل ہو گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو اگر آقا نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے ایک تو ووٹ نہیں دیا تو پھر کیا جواب دیں گے یہ سارے؟ اور جو لوگ رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، کوئی بھی ہوں، وہ ارباب اختیار ہوں وہ دیگر ہوں لوگ، تو وہ پھر ان کو بھگتنا پڑے گا سر. وہ پھر وہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا نا کہ جب یعنی کہ پہلے توبہ کر لو، لیکن جب تمہاری عین موت کا وقت ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہے، اس وقت کو اللہ میں مجھے معاف کر، پھر اللہ معاف نہیں کرتا. تو پھر جب یعنی کہ آپ وہاں تو کوئی نہیں ہے، حالانکہ لوائے حمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہوگا. تو اگر آپ نے وہ کام کیا ہوگا جیسے آپ کے وہ حدیث مبارکہ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ عرض کر رہا ہوں کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایسے نا حضور؟ تو اگر ہماری محبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی, ان کے لیے ہم نے کام کیا ہوگا, تو پھر ہی یعنی کہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا. اگر ہم نے ان کے یعنی کہ اپوزٹ کیا ہوگا, اگر ہم نے دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے, دنیا کی لالچ کے لیے, دنیا میں وہ جیسے پیسے بانٹ دیں مینڈکوں کی طرح نکل آتے ہیں الیکشن کے موقع پہ, تو اگر ان کے ساتھ دیا ہوگا تو پھر کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منہ دکھائیں گے؟ قول و فعل کا تضاد نہیں ہوگا. جی جی, وہاں تو پہلے ہی دیکھیں نا سر کہ من ربوں کا مادینوں کا, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مبارک آئے گا قبر میں, ما کنت تقول ھذ حق رجل, کہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اگر وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو فوری یعنی کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نا سر, تو ہمارا یہی میسج ہے کہ خدا کے لیے آزمائے ہوئے کو نہ آزماؤ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین کے لیے اب ووٹ دو, تاکہ پاکستان کی بھی خیر ہو, پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو, پاکستان کی جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت ہو. اور پھر دوسرا حضور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دین آئے گا نا, پاکستان کے اندر سے بد امنی ختم ہو جائے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, مساوات کا یعنی کہ ہوگا انشاءاللہ دور دورہ. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اب میرا اللہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو ہے ہی. آپ کا عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات. حضرت گرامی جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ آج انتخابی گہما گہمی میں ہمارے ساتھ تھے. بابر صاحب کا شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ 150. اللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب فرمائے, دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. اور ناظرین, بابر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو اس شے پر ختم کرنے جا رہا ہوں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.